السلام علیکم۔ پارہ نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جانتی ہے، مگر یہ سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا مدعی نہیں، اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد جو کہ اس سے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنی رب کی طرف لوٹایا گیا کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہے۔ پس ہم ان منکروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور چلا جائے۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیتیں 23، 24، 25، 27 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 52 نمبر پر ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین کاف۔ اسی طرح غالب اور حکمت والا اللہ وحیہ کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اسی کی حمد کے ساتھ، اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے اور آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن اتارا ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دو اور ان کو جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کوئی کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہاری جین سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اس کے ذریعے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے اور کوئی چیز اس سے مثل نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ متفرق ہوئے وہ علم آنے کے بعد ہوئے صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت متعین تک کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال دیا ہے۔
بس آپ اسی کی طرف بلائیے اور اس پر جمے رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، اور کہیے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ گھڑی قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ان سے کمایا اور ان پر ضرور پڑنے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑا انعام ہے، یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرہ بدداری کی محبت، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کام بنانے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں، اور وہ ان کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی سے ہے، اور بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ، اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے رہ جائے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کے سبب سے، اور معاف کر دے بہت سے لوگوں کو، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ بس جو کچھ تم کو ملا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور نماز قائم کی، اور وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہے ویسے ہی برائی
پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں، الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور جس شخص کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، وہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے، اور اللہ جس کو بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے مٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ بس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اور انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اعمال کے بدلے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے اس کے حکم سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ سب سے اوپر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ ایک روح ہم نے حکم سے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا، اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک آپ ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 54 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 63 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے، اور سورہ شورى کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پرحکمت۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے نگاہیں پھیر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور لوگوں کی مثالیں گزر چکیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم رہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسمیں بنائی اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا، اور جب ان میں سے کسی کو
اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے، اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بےتہا کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ڈرانے والے نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ نے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، بلکہ میں نے ان کو ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور آپ کی رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور جنہیں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کی کیواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھی تھا، اور جب کہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، بس کیا آپ بہروں کو سناؤ گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ بس اگر ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا آپ کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں، بس آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو آپ کے اوپر واہیا کی گئی ہے، بے شک آپ ایک سیدھے راستے پر ہو، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھ ہوگی، اور جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ہمارے رسولوں میں سے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی امرا کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، بس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے بنا پر جو اس نے تم سے کیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم،
کیا مصر کی بادشاہی میرے نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑے یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر آتے۔ پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، پھر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا مثال وہ آپ سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جس پر ہم نے فضل فرمایا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن پہ تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ڈرنے والوں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار رہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئیں مگر تم میں سے اکثر حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے؟ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ بحث کرے اور کھیلے یہاں تک کہ وہ اس دن سے دو چار ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں اللہ ہے اور وہی زمین میں اللہ ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے اور بڑی بابرکت ہے۔ وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں، اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، بس ان سے درگزر کیجیے اور کہیے کہ سلام ہے تم کو، بس جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے، اور سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی،
ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکم سے بے شک ہم تھے بھیجنے والے آپ کے رب کی رحمت سے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ بس انتظار کیجیے اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ٹال دیجیے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، اور ان کے پاس رسول آ چکا تھا، کھول کر سنانے والا۔ پھر انہوں نے اس سے پیٹھ پھیری اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ رہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اب تم میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو، ان کا لشکر ڈوبنے والا ہے۔ انہوں نے کتنی ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہتے تھے سب چھوڑ دیے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کی روح سے دنیا والوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہمارا پہلا مرنا ہے اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو۔ کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، بے شک وہ نافرمان تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ان کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان کا سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی۔ ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا وہ پیٹ میں کھولے گا۔ جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اڑیل دو۔ چکھ اس کو، تو بڑا معزز مکرمہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک ریشم اور تابیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت اطمینان سے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے آ چکی ہے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، یہی ہے بڑی کامیابی۔ بس ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بس آپ بھی انتظار کیجیے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ جاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 14 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 63 آیتیں اور 14 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 65 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے، اور سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ نازل کی گئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے،
اور تمہارے بنانے میں اور ان حیوانات میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا گنہگار ہو، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ بس آپ اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی خبر پاتا تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام آنے والا نہیں، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کو اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ ان لوگوں کو سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جس شخص نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے ان کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ بحث اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، بس آپ اسی پر چلیے، اور ان لوگوں کے خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ڈرنے والوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ بس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے، اور ان کو اس باب میں کوئی علم نہیں۔ وہ محض گمان کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اور جب ان کو ہماری آیتیں کھلی کھلی سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہ تم کو مارتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھو گے کہ ہر گروہ گھٹنے کے بل گر پڑے گا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر رہے تھے، یا ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کچھ اچھے کام کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔
یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ آج تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دین کی آنے کو بھلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں، یا اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا، پس آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ پس ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے تمام عالم کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔